جو امام حسین کی زیارت جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ان پہ افسوس کا اظہار کیا گیا جنہوں نے آپ کو قتل کیا. دوسرے نمبر پہ ان پہ افسوس کا اظہار کیا جنہوں نے قتل کرنے والوں کا ساتھ دیا. تیسرا افسوس ان لوگوں پر ہے جنہوں نے قتل تو نہیں کیا, قتل کرنے والوں کا ساتھ بھی نہیں کیا, مگر خاموشی سے رضامند ہو کے دیکھتے رہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جو مسلمانوں میں جو بڑی تعداد ہے وہ یہ تیسرے قسم کی ہے کہ وہ خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ خاموشی سے دیکھنا ساتھ دینے کی ایک شکل ہے. اگر آپ کوئی بڑی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کے اوپر اس کے خلاف کوئی نہ کوئی مزاحمت نہ کریں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے اس کا ساتھ دیا. آپ ملکوں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں جتنے دنیا میں جھگڑے ہو رہے ہیں اس میں کوئی مسلمان ضرور ملوث. آپ شہروں میں دیکھیں معلوم ہوتا ہے آپ فلاں جگہ پہ فلاں نے ایک غلط بات کہہ دی, اب سب آپس میں غصہ ہو گیا, گالیوں کا ایک طوفان نکل آیا. سوشل میڈیا کو گویا سمجھنے کے پچھلے دنوں میں ایک میدان جنگ بن گیا ہے کہ جس میں مختلف قسم کے یعنی مجھے آج تک یاد ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب 71 میں سقوط مشرقی پاکستان ہوا تو بھارت میں اندرا گاندھی جو تھی وہاں کی وزیر اعظم تھی, اس سے کہا گیا کہ آپ کی فوج نے بڑا ظلم کیا سنا ہے جا کے مشرقی پاکستان میں. تو اس نے ایک مدعا کہا, اس نے کہا کہ مزے کی بات یہ تھی کہ جو مار رہا تھا وہ بھی نعرے تکبیر لگا رہا تھا اور جو مر رہا تھا وہ بھی نعرے تکبیر لگا رہا تھا. اب یہ بات جیسے بھی کہیں حقیقت تو یہی ہے, یمن میں جو مر رہا ہے وہ بھی نعرے تکبیر لگا رہا ہے, جو مار رہا ہے وہ بھی نعرے تکبیر لگا رہا ہے. شام میں جو مر رہا تھا وہ بھی نعرے تکبیر لگا رہا ہے, جو مار رہا تھا وہ بھی لگا رہا ہے. عراق میں جو مر رہا تھا وہ بھی لگا رہا تھا, جو مار رہا تھا وہ بھی لگا رہا تھا. افغانستان میں مرنے والا بھی نعرے تکبیر لگا رہا ہے, مارنے والا بھی نعرے تکبیر لگا رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعرے تکبیر جو ہے جو کہ اتنا بڑا نعرہ ہے, کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اللہ اکبر, اس کو لگانے والے کے دل و دماغ میں وہ کیفیت کیوں نہیں پیدا ہو پاتی کہ جو اس کو دوسرے لگانے والے کے قرض کرنے سے روک سکے. ضرور پڑھے محمد علیہ. پیراڈائم شفٹ ایک چیز ہوتی ہے جب کہتے ہیں کہ کائنات دنیا کی حالت بدل رہی ہے, اس کو پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں جب بڑے بڑے چینجز آتے ہیں. اور یہ صدی جو ہے یہ ہے پیراڈائم شفٹ کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتا دیا ہے کہ بھائی تمہارا ہم نے مودی لیا ہوگا کہ ہمارا تم آخری ہو. اگر تم لوگ سیدھے راستے پہ نہیں چلو گے تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ تم کو ہٹا کے دوسری امت کو لے آئے. تو یہ مسلمانوں کے پاس ایک اپارچونیٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح کر لیں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں, اور نہیں کریں گے تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ نے کوئی آپ سے وہ نہیں کیا ہوا ہے کہ آپ اس کی مخالفت کرتے رہیں, اس کے نظام کی خلاف ورزی کرتے رہیں, اس کے احکامات کو اپنے پاؤں تلے روکتے رہیں اور وہ آپ کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھیں. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کو انسان کو سمجھنا ہوگا. اب وہ سمجھنے میں کیا بات ہے؟ سمجھنے میں بات یہ ہے کہ ایک اسلام کی جو تعبیر کی گئی وہ یہ کی گئی کہ اسلام کو جو ظاہری صورت ہے اس کو تو دیکھا گیا, لیکن اس کی جو سچی معرفت ہے اس کو بھلا دیا گیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اس دنیا میں قرآن شریف میں صرف ایک جملے کے بارے میں ایک بات کی گئی ہے کہ پورا قرآن شریف جو ہے یعنی پوری انسانی کامیابی جو ہے وہ ایک جملے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا, یعنی آپ کہہ دیجیے کہ لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جائیے. یہ وہ جملہ ہے جو حضرت آدم نے اس کائنات کا سب سے پہلا اور سب سے آخری جملہ یہی
لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو بھی ڈرنے کے معنی میں زیادہ لیتے ہیں، جیسے ہم اللہ سے ڈرو۔ اب یہ ڈرنا کون سا ڈرنا ہے؟ یہ ڈرنا کیا ویسا ڈرنا ہے جیسے آپ کسی شیر سے ڈرتے کہ وہ آپ کو کھا جائے گا، آپ کی غلطی ہو نہ ہو کھا جائے گا؟ کسی درندے سے ڈرتے؟ ڈرنا تو وہ بھی ہوتا ہے نا، تو کیا یہ وہی ڈرنا ہے؟ کیا وہ وہی ڈرنا ہے؟ تو اب اس پہ اگر آپ غور کریں اور قرآن کا مطالعہ کریں اور اہل بیت کی اور رسول خدا کی جو باتیں ہیں ان کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی ہم غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ درود پڑھے محمد جیسے اگر آپ نہج البلاغہ کو اٹھائیں، حضرت علی کی مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ، اس میں 3 حصے، ایک تو خطبے ہیں، ایک وہ تحریریں ہیں جو آپ نے لکھی ہیں، اور تیسرے جو ہے وہ کلمات ہیں جو آپ مختلف اوقات پہ آپ کے زبان۔ تو خطبوں سے آغاز ہوتا ہے، اور پہلا خطبہ جو ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ اول دین معرفت، یعنی دین کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر اسلام کی طرف آنا چاہیں تو حضرت علی کے خیال میں آغاز جو ہے وہ معرفت سے۔ اب معرفت کیا چیز ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پہ کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، گناہ کبیرہ ہے، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک کا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہ کریں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بات پہ یہ ہو جاتا ہے کہ یعنی اگر آپ نے یا رسول اللہ کہا تو وہ شرک ہو جائے گا، اگر آپ نے یہ کہا تو شرک ہو جائے گا، ہر بات پہ شرک کا پہلو آتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں کرنا شرک ہو جائے گا۔ یعنی خوفزدہ کر کے توحید کی طرف لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا توحید کی طرف آنے کا درست رستہ جو ہے وہ خوفزدہ کرنا ہے، یا ڈرانا ہے، یا توحید کی معرفت پیدا کرنا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اور قرآن میں اور حدیثوں میں جو ظاہر ہوتا ہے کہ توحید کی طرف آنے کا رستہ اور شرک سے بچنے کا رستہ جو ہے وہ معرفت الہی کے سوا کچھ نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کی کتنی بڑی ہستی ہے رسول خدا کی، لیکن جب پڑھا جاتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی رسول سے پہلے ہی عبد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ بندے ہیں اللہ کے، اور رسول کو بھی اپنا فخر جو کرتے تھے وہ بندے ہونے پہ فخر کرتے تھے۔ یعنی ایک خالق ہے اور دوسرا مخلوق ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک پیدا ہونے والا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس سے جب مدد مانگو گے تو وہ کسی کی اجازت کے بغیر اپنی خالص طاقت سے آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ وہ جو مدد کرے گا وہ اجازت سے کرے گا، خالق کی اجازت لے کے کرے گا، اور اس کی دی ہوئی طاقت کے تھرو کرے گا، اس کی انڈیپینڈنٹ۔ رسول اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، مگر ان کے پاس جتنی طاقت ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنی ان کی کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے دیے بغیر انہوں نے خود کہیں اور سے اٹھا لی۔ یہ وہ بڑا فرق ہے جو کہ توحید کو قائم کرتا ہے۔ ایک طرف وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں، جس نے کسی سے نہیں لی، جو جس کے لیے کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب چیزیں اس کی ڈائریکٹ ہیں، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گی۔ ایک وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے حاصل کی، اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ فرق پیدا کر لیتے ہیں دونوں کے بیچ میں، تو اب آپ اگر فرض کریں کہ کوئی چیز، مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آئیں اور مجھ سے کہیں ڈاکٹر صاحب آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ میرے مکان کا نقشہ بنا دیں۔ میں کہوں گا یار میں ڈاکٹر آدمی ہوں، مجھے مکان کے نقشے کا کچھ پتہ ہی نہیں، میرے پاس کہاں ہے؟ تو آپ نے غلطی کر دی، آپ نے غلط آدمی سے مدد مانگ لی۔ لیکن اس میں ایک چھوٹی سی غلطی ہے جو آپ صحیح بنا کو ڈائریکٹ کرتے آپ صحیح طرف چلیں، لیکن یہی غلطی آپ کر سکتے ہیں کسی سے مدد مانگنے میں کہ بھائی آپ اس کے پاس یہ نہیں ہے، آپ نے غلط مانگ لیا، کسی اور۔ لیکن
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اللہ سمجھ کے مانیں. کون وہ مسلمان ہے جو رسول اللہ کو اللہ سمجھ کے ان سے مدد مانگتا ہے؟ یا کسی بھی ہستی سے اگر مدد مانگے تو وہ خدا سمجھ کے مانگتا ہے، اللہ کو بندہ سمجھ کے مانگتے ہیں. اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ سے مانگنے میں غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن اس پہ بحث نہیں ہو سکتی کہ آپ نے خدا سمجھ لیا. دیکھیں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں جو فرق ہے یہ دو ایسے ڈفرینٹ چیزیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بڑا ایک چھوٹا ہے. اگر ایک ہی طرح کے لوگ ہوں تو آپ بڑے اور چھوٹے کی بات کر سکتے ہیں، لیکن جب دو بالکل انٹائرلی مختلف لوگ ہوں تو ان کی آپ کیا بات کریں گے؟ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اور اللہ کے بندے میں زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ بھی بہت چھوٹی بات ہے. زمین آسمان کا فرق بہت چھوٹا ہے اور اللہ اور مخلوق کے درمیان فرق جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اس طرح آپ کہتے ہیں کہ آگ اور پانی میں وہ فرق نہیں جو اللہ اور مخلوق میں. تو جب آپ معرفت حاصل کر لیتے ہیں کہ ایک خالق کی ذات ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو آپ شرک نہیں کر سکتے. دور پڑے محمد تو اگر قرآن کے صحیح مفہوم کو آپ پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں، اہل بیت کے احکامات کو دیکھیں تو آپ کو سوائے محبت کی، یعنی اسلام کا نام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کے معنی سلامتی کے، یعنی سلامتی جو کہ صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ مسلمان اور غیر مسلم میں بھی سلامتی، انسانوں اور جانوروں میں بھی سلامتی، یعنی حیوانات اور نباتات کی بھی سلامتی. تو یہ اسلام کا مفہوم ہے. اور اسلام کے مفہوم رسول اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو دو بڑی باتیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اچھا ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہر سورے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ یہ پڑھیں گے. ہر جب بھی آپ نماز کرنے کھڑے ہوں گے جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے آپ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ اور جو کلمہ اس نے ہر دفعہ ضروری قرار دیا اس میں اللہ کی کتنی صفات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی کتنی صفات ہیں؟ دو صفتیں. اور کون سی؟ رحمان اور رحیم. دونوں کا تعلق رحم سے. تو کیا یہ محض اتفاق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دو صفات اپنے اس کلمے میں ڈالی اور دونوں کا تعلق رحم سے؟ رسول کی بات کی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یعنی ان کو بھی کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اور اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا. کہیں یہ بھی کہہ دیتا کہ جھگڑے کرنے کے لیے بھیجا، غیر مسلموں پہ تلواریں چلانے کے لیے بھیجا، وہ ذکر تو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو عذاب بھی نازل کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کا ذکر کیوں نہیں؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو جو بات یاد کرانا چاہتا ہے وہ رحم کی بات یاد کرانا چاہتا ہے. اور ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم ذرا سی بات پہ، ذرا سی پرووکیشن پہ شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا. میں یہاں پہ آج اس اسٹیج سے یہ بات کا اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو بھلے شیعہ کہتے ہو لیکن اگر فساد اور جھگڑے کی بات کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں. اور جتنے بھی لوگ بے شک وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، اگر وہ مسلمانوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہم میں سے ہیں. میں بڑی خوشی سے خدا کی قسم میں بڑی خوشی سے مولانا طارق جمیل کے پیچھے نماز پڑھوں گا بنسبت اس شخص کے جس نے اسلام آباد میں فساد برپا کر دیا. وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اگر کسی نے مجھے کہا کہ وہ آپ میں سے ہے تو میرا اس سے جھگڑا ہو جائے گا. میں ان سے بالکل برات کا اعلان کرتا ہوں. ہم میں سے کسی سے بھی، ہم میں جو بھی لوگ جو ہیں جو حسین کے ماننے والے ان میں سے کوئی بھی ان شخص سے متعلق نہیں جو فساد پھیلائے. اسی لیے کہا گیا کہ الفساد افضل من القتل،
فساد وہ چیز ہے جو کہ قتل سے بھی زیادہ بھیانک ہے. تو جو فساد پھیلا رہا ہے وہ ہم میں سے کیسے ہوگا؟ جو لوگوں کی دل آزاری کر رہا ہے بیٹھ کے یا ممبر پہ بیٹھ کے وہ ہم میں سے کیسے ہوگا؟ جو ایک مسلمان کے لیے دل کو دکھا رہا ہے بیٹھ کے وہ ہم میں سے کیسے ہوگا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دنوں میں اگر مسلمانوں کو اپنا کچھ کرنا ہے، اگر رسول اللہ کی صحیح خدمت کرنی ہے تو وہ آپس کے جھگڑے کو ختم کریں. اور آپس میں مثال کے طور پہ کوئی آپ کے مسلک کا آدمی ہے اور وہ غلط بات کرتا ہے، آپ کے خاندان کا آدمی ہے وہ غلط بات کرتا ہے، تو میں اگر اسے جا کے کہوں گا کہ نہ کرو تو وہ بات نہیں ہوگی. آپ خود کہیں کہ یہ بات نہ کرو. دوسرے مسلک کے خلاف تو ایسی کیسی بات کر رہا ہوں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، قیامت کو ماننے والے، جنت کو ماننے والے، دوزخ کو ماننے والے، فرشتوں کو ماننے والے، 1,24,000 پیغمبروں کو ماننے والے، اکملتا لکم دینکم تک جتنی بھی احکامات آئے ان سب کو ماننے والے ہیں. تو آپ ان کو کیسے آپ مشرک اور کافر کہتے ہیں؟ جب آپ لوگ یہ چیز شروع کر دیں گے تو آپ پہ اور ہم پہ فرق ختم ہو جائے گا. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ فرقے کب شروع ہوئے؟ رسول اللہ کے دور میں کیا فرقے تھے کہ فلاں 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 فلاں؟ اور اسلام کب مکمل ہوا؟ اسلام اس وقت مکمل ہوا جب اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی کہ اکملتا لکم دینکم، آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا. اس وقت تک تو وہ سب چیزیں جن کی بنیاد پہ فیس بک پہ ایک دوسرے کو بری بری گالیاں دی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کیا جاتا ہے، وہ چیزیں شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور دین مکمل ہو گیا تھا. تو اگر دین مکمل ہو گیا تھا تو وہ کون سی چیز ہے جو اہل حدیث اس میں سے نہیں مانتے؟ وہ کون سی چیز ہے جو بریلوی مسلمان اس میں سے نہیں مانتے؟ تو بات ہی بات ہے نا جو آگے بڑھی. تو اس وجہ سے یہ آپ سمجھ لیں کہ جب تک اس چیز کو نہیں روکیں گے، جب تک اس کو نہیں کریں گے، ہر وہ شخص، میں ایک بات کہتا ہوں کہ قیامت کے ہماری نمازیں ناقص، ہمارے روزے ناقص، ہماری عبادتیں ناقص، ہم کہاں ہمارے اوپر وہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھے اور اس توجہ سے پڑھیں جس توجہ سے پڑھنا چاہیے. ایسا تو نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیا کیا خیالات ہوتے، ہمارے روزے رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر پاتے. تو میں جب قیامت کے روز جاؤں گا رسول اللہ کے سامنے اور وہ اگر یہ ہو گیا کہ بھائی تمہاری نمازیں بھی اتنی قبول ہے اور روزے بھی، تو میں کہوں گا بھائی کچھ بھی قبول نہیں ہے، مگر ایک بات میری قبول کر لیں کہ جتنی میری عمر تھی اور جتنی میری طاقت تھی میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کی امت کو ایک کروں اور تفرقے بازی کو ختم کروں. آج یہاں پر کتنے سال ہو گئے مجھے مجلس پڑھتے ہوئے، کتنے سال ہو گئے مجھے، آپ لوگوں نے میری کتنی تقریریں سنی ہیں، مجھے ایک میرا جملہ کوئی بتا دے کھڑے ہو کے کہ اس موقع پہ آپ نے تفرقہ پھیلانے والی بات کی، مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے والی بات کی، مسلمانوں کا کسی مسلمان کا دل دکھانے والی بات کی، کوئی ایسی بات کی جو فتنہ فساد کا باعث بنے. کوئی ایک جملہ بتا دے. ان ہزاروں جملوں میں سے کوئی ایک جملہ تو نکل آئے گا، غلطی سے مجھ سے نکل گیا، ایک جملہ آپ کو نہیں ملے گا ایسا. ضرور پڑھے محمد والے.